Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت ہوئی جس میں نماز کا، زکوٰۃ کا اور اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عام طور سے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، نیت یہ ہوا کرتی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ کسی بھی عمل کا 70 گنا کم از کم اجر ہے، اس سے زیادہ اللہ انسان کے اخلاص پر، اس کے خلوص نیت پر جو ثواب عطا کرنا چاہے تو اس کے خسروانہ اور اس کے رحم دلی سے وہ چیز بعید نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کے اوپر رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ فرض ہوئی ہو۔ زکوٰۃ تو انسان کے اوپر اس دن فرض ہوتی ہے جس دن وہ صاحب حیثیت ہوا ہو، جس مہینے میں وہ صاحب حیثیت ہوا ہو، تو 1 سال گزر جانے کے بعد اسی دن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جون کے مہینے میں صاحب حیثیت ہوا، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ یا اتنی دولت آئی کہ وہ صاحب حیثیت یا نصاب کے بقدر اس کا مال پہنچ گیا ہے، تو اب وہ شخص جب اگلے سال آئے گا اور اس کے پاس وہ پیسہ بچا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، گویا کہ اسی مہینے جون میں ہی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن تاخیر کرنا یہ اچھی بات اور بہتر بات نہیں ہے۔ اگر انسان اسی طرح تاخیر کرتا رہے گا تو شاید ایک وقت وہ بھی آئے کہ زکوٰۃ کا وقت نکل جائے اور اس کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو سکے۔ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے کسی موقع پر جہاد فرض ہے، جیسے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ فرض ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح جب سال گزر جاتا ہے تو مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ ہمیشہ نماز میں قاعدے میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور یہ بات ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں اور اپنے ذہن کو یہ باور کراتے رہتے ہیں کہ عبادت کی کئی قسمیں ہیں۔
عبادت کی ایک قسم زبانی ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں التحیات للہ، کہ ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اب یہ زبانی عبادتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر پڑھنا، استغفار کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، درود شریف کا ورد کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح کے جتنے اذکار آتے ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، وقت وقت کی دعائیں ہیں، جو انسان ان کا اہتمام کرتا ہے، یہ حقیقت میں یہ زبانی عبادت ہے۔ اس کے بعد انسان پھر اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے والصلوات، کہ تمام جسمانی عبادتیں۔ اور وہ جسمانی عبادتیں کیا ہیں؟ وہ جسمانی عبادت انسان کی نماز ہے، تمام نوافل ہیں، وطر ہے، واجبات ہے وغیرہ وغیرہ۔ جو نماز سے متعلق عبادات ہیں، یہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ضروری کی ہے تاکہ وہ جسمانی عبادت بھی کرے۔ تو یہ دو عبادتیں انسان کے اپنے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک زبان کے ساتھ صرف، اور ایک اس کے زبان کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے ساتھ بھی۔ پھر تیسری عبادت کا وہ اعتراف کرتا ہے والطیبات، کہ تمام مالی عبادتیں، یہ انسان جو کمائی کرتا ہے، انسان جو محنت کرتا ہے، اس کے ذریعے جو اس کی جمع پونجی ہوتی ہے، یہ اس کا طیب مال ہے، یہ اس کا عمدہ مال ہے۔ تو مال کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مال کما لیا اور وہ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مال میں حقوق رکھے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غربا کے حقوق ہیں، لاچار و بے کس مجبوروں کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں حقوق بھی رکھے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مال میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہے۔ اب وہ مال کی عبادت کیا ہے؟ سال میں ایک بار اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ اس کی مال کی عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے کوئی نذر مانی ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاں آس پاس میں پڑوس میں کوئی رشتہ دار محتاج اور ضرورت مند ہے، تو اس کے اوپر مال کا خرچ کرنا گویا ضروری ہو جاتا ہے، یہ اس کی مالی عبادت۔ تو جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے مالی عبادت بھی ضروری ہے۔ اور یہ مالی عبادت ایک ایسا نظام ہے، یہ زکوٰۃ کا نکالنا، صدقات کا ادا کرنا، فطروں کا نکالنا، یہ ایسا نظام ہے کہ اس سے معاشرے میں بدنظمی نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کا جو ڈسپلن ہے وہ قائم رہتا ہے، معاشرے کا نظام بہتر اور عمدہ رہتا ہے۔ کوئی شخص بھوکا اور محتاج نہیں ہوتا، کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے گھر چولہا نہ جلے، کیونکہ یہ نظام اللہ رب العزت نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ یہ مال صرف مالداروں کے پاس جمع نہ رہ جائے، ورنہ یہ مال اگر سرمایہ داروں کے پاس صرف جمع ہو جائے گا، اگر یہ ان کے پاس صرف باقی رہ جائے گا، تو آئے دن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد ایک وقت آ جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ٹک کے بوٹیاں نوچیں گے، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ان کے لیے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان کے پاس مال آتا ہے، اس کے ذریعے پھر اس کے رشتہ داروں میں جو غربا ہیں، جو فقراء ہیں، اس کے محلے میں جو ہیں، اس کے گاؤں میں بستی میں جو ہیں، وہ ان کو ضرورت اس کے ذریعے پوری ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے کیا ہے۔ اور پھر یہ زکوٰۃ جو ہے، یہ انسان کے مال کی صفائی کا ذریعہ ہے، یہ اس کے تزکیے کا ذریعہ ہے۔ جیسے انسان عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، گناہوں کا جو میل کچیل، گناہوں کی جو گندگی اس کے دل پر جو جم گئی ہے، جس کے بارے میں کہا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے،
جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے ویسے انسان کے دلوں پر گویا زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ صاف ہوتا ہے اللہ کی عبادت سے۔ اور اس میں بھی سب سے زیادہ صفائی کا ذریعہ جو ہے وہ انسان کے لیے مالی عبادت ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، دوسروں کی امداد ہوتی ہے، دوسروں کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، ان کی ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس مال کے ذریعے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کے مال کا ایسا نظام بنایا کہ سارے کے سارے مسلمان مالدار ہو گئے تھے، صرف ان کی سوا دو سال حکومت تھی، اور اس مدت سے قلیل مدت میں سارے کے سارے مسلمان بے نیاز ہو چکے تھے، یہاں تک کہ مالدار اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر کہیں جاتے کہ کسی کو دے دیا جائے تو کہتا کہ آج الحمدللہ میں خود جو ہے خود کفیل ہوں اور میں صاحب حیثیت ہوں، میرے پاس بھی رقم موجود ہے زکوٰۃ کی، اگر کوئی ضرورت مند ہو تو میری طرف سے بھی لے جا کر اسے دے دیجیے۔ یہ ایک نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہوتے ہیں، جو پورے دماغ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پورے لو لگا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو لغویات سے، خرافات سے اور تمام قسم کی بے اعتنا باتوں سے وہ گریز کرنے والے ہوتے ہیں، تمام قسم کے خرافات سے وہ اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی مومن ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کا فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے زکوٰۃ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک تو یہ کہ انسان کے اوپر فرض ہوئی اسے نکال دے، اور ایک یہ ہے کہ انسان ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریبوں تک، ضرورت مندوں تک اسے پہنچا دے۔ یہ حقیقت میں للزکاة فاعلون ہے، کہ مال میں سے صحیح بلا کنجوسی کیے ہوئے، بلا کوئی بخل کیے ہوئے، بلا دل میں کوئی تردد، کوئی تأمل لائے ہوئے، بلا دل میں کوئی قدورت یا اس مال کی کوئی محبت پیدا کیے ہوئے، جو اس کے اوپر حقوق کی ادائیگی واجب ہو گئی ہے، اس کو جو ہے اس کے حق والے تک پہنچا دے، اور دینے کے بعد احسان نہ کرے، اس ضرورت مند کی تحقیر نہ کرے۔ جیسے کہ آج کل ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ اگر کسی ضرورت مند کو دیا جاتا ہے تو پہلے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کا فوٹو کھینچا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مارے شرم کے اپنا سر جھکا رہا ہوتا ہے، اور یہ خوشی سے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دے رہے ہیں، وہ لے رہا ہے، وہ شرمسار ہو رہا ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دینے والے بن رہے ہیں۔ آپ اپنی نیکیوں کا ضائع کرنے والے بن رہے ہیں، نیکیوں کو برباد کرنے والے بن رہے ہیں۔ آپ دیجئے تو ایسے دیجئے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی ضرورت کی تکمیل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام اسی لیے بنایا تاکہ آپ کے محلے میں، آپ کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں، وہ بغیر اپنی عزت گنوائے ہوئے، بغیر عزت کی تحقیر کرائے ہوئے ان تک ان کی چیز پہنچ جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو پر فرض کیا ہے۔ اور جو لوگ مال میں کمی کرتے ہیں، جو مال میں بخل و کنجوسی کرتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ جس مال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگر وہ زکوٰۃ اس میں سے نہ نکالی جائے تو زکوٰۃ والا حصہ اس کے اپنے مال کے حصے سے مل کر اس کے مال کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس لیے جب ہمارے اوپر فرض ہو گیا تو ہم اسے فوراً نکالیں، اور نکالنا اگر شروع کر دیں تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے۔ بالکل اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں، جو کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، جبکہ وہ صاحب نصاب ہو جائے تب جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب یہ 2.5% یعنی 2.5 روپیہ اس کو نکالنا ہے، تو بالکل اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ ایک کھیرا لے کر آئیے، اس کے آپ 10 ٹکڑے کر لیجئے، 9 ٹکڑے تو آپ کے ہو گئے، یہ جو 10واں ٹکڑا ہے
10वें टुकड़े के फिर 4 टुकड़े कीजिए, तो 3 टुकड़े मज़ीद आपके हैं। एक टुकड़ा जो 10वें हिस्से का जो एक टुकड़ा बचा है वो असल में ज़कात है। इस तरह जब आप 4 खीरे ले आएंगे तो गोया कि आपके 40 टुकड़े बने। 40 टुकड़े में एक टुकड़ा किसी गरीब का हक बना और 39 टुकड़ा आपका है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि 39 आपका है, एक हिस्सा अगर किसी के गए, एक टुकड़ा अगर आप किसी को दे रहे हैं तो क्या आपके दिल में कोई तरद्दुद पैदा होगा? नहीं हो सकता। इसी तरह आप बहुत सी चीज़ें लाते हैं, ख़रीदते हैं, लेकिन क्या कभी आपको तकलीफ़ हुई उस चीज़ के निकालने में? मिसाल के तौर पर आजकल मौसम चल रहा है खरबूजे का, आजकल मौसम चल रहा है तरबूज का, वगैरह वगैरह। आप ले आते हैं तो आप सबसे पहले उसका छिलका निकालते हैं, उसका बीज निकालते हैं। कभी आपको इसके निकालने में तकलीफ़ हुई? कभी आपने सोचा कि हमने इतना छिलका निकाल दिया, हमारा 2 किलो का तरबूज था, 1 किलो छिलका निकल गया, 1 किलो खाने को मिला? कभी आपको वो छिलका निकालने में तकलीफ़ हुई या कभी आपको एहसास हुआ? नहीं, क्योंकि वो आम चलन में आपके मौजूद है कि वो चीज़ निकाली जाएगी। वो हमारा हक नहीं है, वो तो किसी जानवर का हक है, अल्लाह के किसी दूसरे मखलूक का हक है, गाय भैंस का हक है, वो तो वो ले जाएंगे, वो उनका है, हमारा नहीं है। तो हमें देने में और उसको फेंकने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। ऐसी ये समझ लें कि ज़कात जो है ये गुरबा का हक है। अगर आपने ये अपने दिल में बिठा लिया तो आपको ज़कात निकालने में कभी तकलीफ़ नहीं। लेकिन अगर आपने माल की मोहब्बत अपने दिल में बिठा ली कि मैंने कमाया है, मैंने हासिल किया है, मैंने मेहनत से इसे हासिल किया, मैंने खून पसीना बहाकर इसे हासिल किया, अब मेरी कमाई में दूसरे का हक कैसे बन जाए? तो आप ये समझ लीजिए कि दूसरे के हुकूक आप खाने वाले हैं। वो जो आपके लिए माल खाने के लिए जायज़ नहीं था, आप वो भी खा रहे हैं। जैसे कि छिलका आपके खाने की चीज़ नहीं है, आप उसे खा रहे हैं, वैसे ही ये चीज़ आप जो आपका मैल कुचैल है माल का, आप उसे अपने माल में मिला रहे हैं। एक तरह आपका माल साफ और शफाफ है, आपने उसे धोकर बिल्कुल रख दिया है, आपने फ्रिज में उसे रख दिया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर कोई शख्स उसमें आपके उस माल में, आपके उस रखी हुई चीज़ में, चाहे आपने मिठाई रखी हो या आपने कोई फल काट के रखा हो, जो कुछ भी आपने रखा हो, आप बता सकते हैं कि कोई शख्स अगर उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दे, थोड़ी सी राख मिला दे या कोई गंदगी मिला दे, आप में से कोई शख्स उसे खाना गवारा करेगा? कोई शख्स खाना गवारा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए तो कह के तो बेकार हो चुका है, इसमें गंदगी लग गई है, इसमें पलीद की पड़ गई है, इसलिए इसको जो है हम कैसे खाएं? उसको फेंक देगा, कहीं डाल देगा। ऐसी आप समझ लीजिए कि साल भर में आपके माल के ऊपर जो मैल कुचैल आता है वो ज़कात के ज़रिए साफ़ होता है। अगर आपने ज़कात ना अदा की तो वो मैल कुचैल उसके ऊपर लगा रह जाता है, वो गंदगी उसके ऊपर लगी रह जाती है। और फिर उसके बाद अगर वो माल आप खाते हैं तो यकीन जानिए कल्ला बल राना, अब ये समझ लीजिए कि वो गंदगी जब आपके जिस्म में जाएगी तो फॉल्ट होगा। और फॉल्ट क्या है? नूर ख़त्म होगा। वो फॉल्ट क्या है? अल्लाह का खौफ ख़त्म होगा। वो फॉल्ट क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी पैदा होगी। वो फॉल्ट क्या है? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत आपके दिलों से निकलती चली जाएगी, दुनिया की मोहब्बत आपके दिलों में बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद एक दिन वो आएगा कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, आपके दिलों पर मुहर लग जाएगी, ताला लग जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हम सब की हिफाजत फरमाए। हम रमज़ान में जिस तरह एहतिमाम करते हैं कमा हक़्क़हू ज़कात निकालने का एहतिमाम करें। अल्लाह कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।